روزے کے آداب۔ حقیقی روزے کے لیے جو اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے، 6 عادات ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ 1. نگاہ کا روزہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو۔ جن چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان کی طرف نگاہ کو نہ جانے دو۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ کی یاد غفلت طاری ہوتی ہو، ان کو نہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر ڈالنا ایسی چیزوں پر جن سے اللہ نے روکا ہے، شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ شیطان کے تیروں میں ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو کوئی اللہ کے خوف سے نگاہ بد سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کا مزہ عطا کرے گا۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 1. جھوٹ، 2. غیبت، 3. چغلی، 4. جھوٹی قسم اور 5ویں شہوت کی نظر۔ زبان کا روزہ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان سے بیہودہ بات نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کھاؤ، فحش گفتگو نہ کرو، ظلم کی بات نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، بات نہ کاٹو۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ خاموش رہے، ان گناہوں سے بچے اور اسے اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجاہد نے کہا، 2 چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 1. غیبت، 2. جھوٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈال ہے گناہوں سے بچاؤ کے لیے۔ تم میں سے کوئی روزے سے ہے تو نہ فحش بکے، نہ بدکاری اور فضول گوئی کرے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی گالی دے یا لڑنے پر اتر ہے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ دن گزرنے کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں آدمی بھیجا اور افطار کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اس آدمی کو ایک پیالہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے کہنا کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالے میں قے کر دو۔ ایک عورت نے قے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا۔ دوسری نے قے کی تو پیالہ پورا بھر گیا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے اس غذا سے تو روزہ رکھا جو اللہ نے حلال کیا، جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں اسے کھاتی رہی ہیں۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھی تو دونوں نے لوگوں کی غیبت شروع کر دی۔ دونوں نے لوگوں کا جو گوشت کھایا تھا وہی گوشت پیالے میں۔ نمبر 3. کان کا روزہ۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ کانوں کو بری بات سننے سے روکو، اس لیے کہ جن باتوں کا زبان سے نکالنا حرام ہے ان کو سننا بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے جھوٹ سننے والوں اور حرام کا مال کھانے والوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے، یہ کان لگا کر جھوٹ سننے والے اور حرام کا مال کھانے والے۔ اسی طرح اس نے بھی یہ ارشاد فرمایا، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ غیبت سننا اور خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر تو تم بھی ان کی طرح ہو۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ نمبر 4. اعضاء کا روزہ۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکو اور افطار کے وقت ایسے کھانے سے بچو جس کے بارے میں حرام ہونے کا شبہ بھی ہو۔
اگر دن بھر تو وہ کھانا بھی نہ کھائے جو حلال ہے، رفتار حرام کھانے سے کرو تو کیا روزہ ہوا؟ ایسے روزہ دار کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص محل تعمیر کرے مگر پورے شہر کو منظم کر دے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے تو حلال کھانا بھی روح کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ کھانا کام کرنا کی تربیت کرتا ہے۔ وہ بہت بیوقوف ہوگا جو دوا تو زیادہ نہ کھائے گا، ضرور سے بچے لیکن زہر کھا لے۔ حرام کھانا زہر ہے جو دین کو برباد کرتا ہے۔ حلال کھانا ایک دوا کی طرح ہے جس کا کم کھانا مفید ہے اور زیادہ کھانا مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بعض کہتے ہیں یہ وہ روزے دار ہے جو حرام کھانے سے روزہ افطار کرے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ شخص مراد ہے جو روزے کے دوران طعام حلال سے تو دور کار ہے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے جو حرام ہے۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے اوزار کے گناہوں سے نہ بچ جائے۔ رزق حلال۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال کھانا بھی کم ہوئی کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ پیٹ پھول جائے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی بھر جانے والا چیز نہیں۔ اگرچہ کھانا حلال ہو، شیطان پر غالب آنے اور شہوت کا روزہ توڑنے میں روزے سے کیا مدد ملے گی؟ اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی بھوک پیاس کی تلافی کر دے اور ایک وقت میں اتنا کھا لے جتنا دن بھر میں کھاتا تھا۔ افطار کے وقت کھانے کی نواع اقسام زیادہ ہوتی ہیں، چنانچہ رمضان کے دنوں میں اچھے اور نفیس کھانے اتنے زیادہ کھا جاتے ہیں اور دونوں میں کئی مہینے بھی نہیں کھائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد خوف وجہ کی کفیلت طاری ہو، امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا روزہ قبول فرمائے گا اور اسے مقربین میں شامل کرے گا۔ ساتھ ہی ڈرے کہ شاید اس کا روزہ قبول نہ کیا جائے اور وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ روزے کے وہ 6 آداب ہیں جن کو مقروض رکھنے سے روزہ حقیقی معنوں میں صحیح ہوتا ہے۔